لو ناظرین کرام، اب اس مولانا صاحب کی بھی سن لیں۔ یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے مسلمانوں کی۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیمرہ مین اگر اسے بالکل قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایسی بات کرنا کہ جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو اور لوگوں کو آپس میں لڑانا۔ کبھی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے بعد جو قرآن مجید میں دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی کسی بات پہ آپ یہ قرآن اپنا حدیث مبارکہ کی کتاب لے آئیں اور یہاں عوام میں کھڑے ہو کے آگے کون سے کوئی عوام ہیں انہیں اس بارے میں کتنا کچھ علم ہے کہ انہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، تو لہٰذا کٹے کی قربانی سے بہتر ہے کہ پھر آپ گھوڑے کی قربانی کر لیں۔ بھئی گھوڑا حلال ہے، علماء نے اس کو اعلیٰ جہاد کی وجہ سے مکروہ لکھا ہے، چلو وہ اپنی جگہ پہ ہے بات، لیکن گھوڑا حلال ہونے کے باوجود وہ قربانی کے جانوروں میں تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی جو قربانی ہے بھینس کی وہ نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں اس وقت یہ بھینس جو ہے یہ کٹا یہ موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ میرے علم کے مطابق کسی حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے علاوہ اگر بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا ہو یا بھینس کا گوشت کھایا، چونکہ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں صرف وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے قربانی کے علاوہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے استعمال کی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بھینس کا گوشت کھایا ہو۔ امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے، یہ ایک علمی بات ہے لیکن ہم سادہ کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قربانی ہر امت کے لیے ہم نے رکھی، اور ان لوگوں کو ہم نے حکم دیا کہ جو بہیمۃ الانعام ہے نا، تمہارے چوپائے ہیں جو پالتو چوپائے، ان کے اوپر اللہ کا نام لے کے انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرو، قربانی کرو۔ فقہا کا، علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہیں نا، پالتو چوپائے، ان میں بھینس بھی ہے، ان میں کٹا بھی ہے، اور پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ یہ رولا رپا جو شروع ہوا ہے یہ کوئی چند سالوں سے ہے، بلکہ وہ جتنے بھی علمی بندے ہیں، آپ جو علم رکھنے والے بندے ہیں نا، وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، ایسے مسائل ان سے سیکھنے چاہیے۔ ان بابا جی کو یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بھائی جب مشہور ہونا ہو اور بندہ مشہور نہ ہو رہا ہو تو اس کا خصوصاً آج کل جو ماحول چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوئی الٹی بات کر دیں، الٹی سیدھی بات کریں، لوگوں کو الجھا دیں، لوگ پھر بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے اس بات کو اچھال کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے۔ تو یہ ایک مشہور ہونے کا طریقہ ہے کہ آپ منڈیوں میں چلے جائیں، وہاں لوگوں کو ورغلائیں اور لوگوں کو کہیں کہ جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ کسی خاص ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ ساتھ یہ بتائیں نا کہ میں فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کٹے کی قربانی جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ باقی مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں انتشار والی بات نہیں کرتا، میں بات ایسی کر رہا ہوں جس میں تمام مسلمان جو ہے وہ متفق ہیں، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے، آپ تفسیر در منصور کھولیں، ابن ابی حاتم کھولیں، وہاں یہ بات ملتی ہے حضرت لیث سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ جو ہے وہ ازواج ثمانیہ، 8 جو قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں نر اور مادہ کی، ان میں شامل ہیں۔ اور اگر اچھا ہم ایک سادہ سی بات کریں، یہ بات کریں کہ اللہ کے نبی نے کٹے کی قربانی نہیں کی، بھینس کی قربانی نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بالکل ایسے مخصوص کر رہے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے
جس جانور کی قربانی کی ہے اگر وہ عربی تھا، عربی نسل، تو پھر ہمیں بھی عربی ہی کرنا چاہیے، دوسری نسلوں کی طرف پھر نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ اس بات پہ علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو گائے ہے، بکری ہے اور اونٹ ہے، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ قربانی میں شامل ہیں۔ یعنی بکرے میں جس طرح بھیڑ ہے، دمبا ہے، یا کوئی اور نام کسی علاقے میں اگر لیا جاتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے ہے تو گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آپ سادہ سی بات ہے، یہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی عربی زبان کی جو لغت ہے اس کو اٹھا کر اگر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں گائے کا ذکر آیا ہے وہاں بھینس کا بھی ذکر آیا ہے۔ بھئی گائے اور بھینس جو ہے یہ ایک ہی قسم ان کو شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ لوگوں کو گھوڑے کی مثالیں دے کے پتہ نہیں کہاں بات ہے اور کہاں الجھانے کے لیے لوگوں کو بات کو کہاں سے کہاں تک لے گئے کہ یعنی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ذہن ایسا بن جائے انتشار والا کہ لو جی گھوڑے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ گھوڑا حلال ہے اور ذبح بھی کیا گیا، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب گھوڑا ذبح کیا گیا تو پھر گھوڑے کی قربانی کرنی چاہیے، پھر کٹے کی تو نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ جتنے بھی میں کہہ رہا ہوں بھائی علماء ہیں، چاہے وہ علماء اہل حدیث بھی ہیں، وہ بھی اس بات پہ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ چاہے وہ عربی لغت ہم اٹھا کے دیکھیں، فتاوی جات کو دیکھیں، تو سب نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، مسلمانوں میں ویسے انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی زبان کی جتنی بھی لغتیں ہیں ان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ گائے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسی ہیں۔ کچھ احباب کی باتیں میں سن رہا تھا، وہ گائے اور بھینس چونکہ ایک جنس میں شمار کی گئی تو وہ اس پہ علیحدہ علیحدہ مثالیں دے رہے تھے۔ بھئی دیکھیں جی، یہ گائے اور بھینس کو ایک جنس سے اگر مانیں تو یہ خرابیاں آتی ہیں کہ گائے جو ہے وہ ایک صاف ستھرا جانور ہے، بھینس جو ہے وہ پانی کا جانور ہے تو کیچڑ میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اس جگہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی یہ جنس میں تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ جانوروں کی خصوصیات آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی خصوصیتیں ہیں۔ جس طرح انسان میں مرد اور عورت جو ہے وہ ہیں تو ایک جنس، لیکن خصوصیت دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ آپ فتاوی ستاریہ ایک ہے، مشہور عالم دین ہے، ان کا ایک علماء اہل حدیث میں سے ہے، ان کا فتاوی دے کے صفحہ نمبر 15 پہ جلد نمبر 2 پہ انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ کٹے کی قربانی میں، بھینس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث، اس کو آپ کھول کے دیکھیں، وہاں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بھینس کی قربانی میں، کٹے کی قربانی میں۔ یعنی لوگوں میں انتشار پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا جو مرضیہ ہے وہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور یہ ترتیب جو بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس گائے نہیں ہے، آپ کے پاس بکری بکرا نہیں ہے، آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی طرف جائیں، نہیں تو نہ جائیں۔ لیکن کثیر علماء کا اور امت کا پورے دنیا میں یہ بھینس جو ہے، کٹا جو ہے، اس کا گوشت قربانی کے موقع پہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی بات کریں، کوئی صرف ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہے، تو علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ کوئی اس میں ایسی حرج نہیں ہے کہ آپ پہلے دوسرے جانور ڈھونڈیں اور پھر آپ بھینس کو، کٹے کو ڈھونڈیں، بلکہ علماء کہتے ہیں جو آپ کو مناسب ملتا ہے اور جو اچھا ہے، خوبصورت ہے، آپ لینے گئے ہیں منڈی میں، آپ کو وہاں کٹا اگر اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، بھینس لگ رہی ہے، تو اس میں کوئی یہ رائے نہیں ہے کہ آپ جناب گائے کی طرف ضرور جائیں یا پہلے دوسرے جانور ڈھونڈیں۔ نہیں، آپ کو خوبصورت لگا ہے آپ اس کو لیں اور اس کی قربانی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انتشار سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کا جس بات پہ اجماع ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔